میرا نام اقصیٰ زبیر ہے۔ اس وقت میں کینیڈا میں بطور کینیڈین شہری رہ رہی ہوں۔ مجھے کینیڈا میں رہتے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں۔ ان 13 سالوں میں شاید ہی میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہو، مگر آج سے 15 سال پہلے میری زندگی میں کچھ ایسے حالات پیش آئے جن کی مجرم میں خود کو سمجھتی ہوں، مگر اس کی سزا میری فیملی کو ملی۔ میرا بھائی MBBS کر رہا تھا اور اس کے بعد امریکہ جا کر دل کا اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا، جبکہ میں ICS کر رہی تھی اور آگے جا کر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی فیلڈ چننا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر سکی۔ ہوا کچھ یوں کہ کالج کی تعلیم کے دوران مجھے ایک لڑکے سے جس کا نام جاسم تھا محبت ہو گئی۔ بقول جاسم کے جاسم سٹائل مل ایڈمن کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا اور جلد ہی اپنا چھوٹا سا پانٹ لگانے کی خواہش رکھتا تھا۔ جاسم کی باتوں نے مجھ پر ایسا جادو کیا کہ میں تمام حدود و قیود بھول گئی۔ پتہ نہیں کیسے، مگر نہ مجھے میرے والدین کی عزت کا خیال آیا اور نہ ہی میرے مذہب اور شریعت کار۔ میں نے جاسم سے ناجائز جسمانی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ جاسم اکثر مجھے نیٹ کیفے میں بلا کر ملا کرتا تھا اور اپنی ہوس مٹا لیا کرتا تھا۔ نیٹ کیفے کا مالک جاسم کا دوست ہی تھا۔ اس نے نیٹ کیفے میں CCTV کیمرہ لگا رکھے تھے۔ اس کیمرے میں میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا تھا، جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مگر ہوتا تو میں شاید یہ کبھی بھی نہ کرتی، کیونکہ جب میں اللہ کے حکم کو نظر مد کر چکی تھی، جب شریعت بھول چکی تھی، جب والدین کی عزت مٹی میں ملا چکی تھی، جب اپنی مرضی سے اپنی عزت کا جھنڈا نکال چکی تھی، تو پھر شاید وہ CCTV کیمرہ بھی میری عزت محفوظ نہ رکھ سکتے تھے۔ میرا اور جاسم کا تعلق تقریباً 1 سال رہا۔ 1 سال کے بعد جاسم نے ویڈیوز کے نام پر بلیک میل کر کے مجھ سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ پہلے جب بات 1000-2000 تک رہی تو میں اتنے پیسے جاسم کو دے دیتی تھی، مگر جب جاسم کی ڈیمانڈ بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ گئی تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر جاسم نے میری برہنہ ویڈیوز میرے بھائی کو دکھا دی۔ جس دن جاسم نے میرے بھائی کو میری ویڈیوز دکھائی، اس دن میں اپنی کلاس کی 60 ٹرپ پر مری گئی ہوئی تھی۔ میرا بھائی میرا ہی نہیں کسی اور کا بھائی بھی ہوتا تو یہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا میرا بھائی بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جاسم کو بہت ڈھونڈا، لیکن جاسم اسے کہیں نہ ملا اور نہ ہی ابھی میں واپس آئی تھی۔ پھر دوسرے دن میرے بھائی نے میرے اس فعل سے شرمندہ ہو کر خودکشی کر لی۔ جب میں ٹرپ سے واپس پہنچی تو مجھے تب میرے بھائی کی موت کی خبر ہوئی۔ پھر میں نے بھائی کی موت کی وجہ کے علاوہ باقی سب باتیں اپنی ماں کو بتا دی، اور میری ماں مجھے ملنے بیٹے کے بعد میرے ابو سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ جس رات میری ماں نے میرے باپ کو میرے کارنامے بتائے، اس کے بعد مرتے دم تک میرے ابو نے مجھ سے کلام نہ کیا۔ خیر، میرے باپ نے مجھے ایسے اگنور کرنا شروع کر دیا جیسے ان کے لیے میں مر چکی تھی۔ پھر میں نے نیٹ کافے والے لڑکے کو گرفتار کروایا، جاسم کا پتہ لگایا اور اس سے ساری ویڈیوز، جس میں میرے سوا اور بھی بہت ساری لڑکیوں کی ویڈیوز تھی، ان کو ڈیلیٹ کروایا اور اچھی طرح پولیس سے اس کی نصیحت کروائی۔ میری پڑھائی چھڑوا کر میرے باپ نے میرا نکاح اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دیا کہ اپنے دوست کو میرے ماضی سے آگاہ کر دیا۔ میرے باپ نے نکاح پر بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ رخصتی کے وقت بھی میں نے باپ کے پاؤں پکڑنے چاہے، لیکن انہوں نے جھٹک دیا اور میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر رخصت کر دیا۔ میرے شوہر کا نام زبیر ہے، یہ کینیڈا میں سیٹ ہیں۔ میں ان کے ساتھ کینیڈا آ گئی ہوں۔ میرے باپ کی بیری کے دوران میں پاکستان تھی اور باپ کا جب آخری وقت قریب تھا تو میں ان سے ملنے ہسپتال پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میری والدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اسے کہو چلی جائے یہاں سے، اس نے المان لوٹا ہے، اور میری نظروں کے سامنے میرے باپ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنی گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے فقط چند ماہ بعد ہی میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے 2 بیٹے ہیں۔ میرے شوہر نے کبھی میرے ماضی کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا، کبھی مجھے زندگی میں اور کوئی دکھ نہیں آیا، مگر میری ایک غیر محرم کی محبت نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔
جب سے میرا بھائی مرا ہے مجھے کبھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ آج بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، مگر اب پتہ نہیں کیوں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے، اسی لیے میرے تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسا کام کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کا سوچ لیا کریں، جن کی زندگی آپ کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔